السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، سورہ المرسلات کے ایک اور نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آگے آنے والی آیتیں، آیت نمبر 29 سے جو آیت شروع ہونے والی ہے وہاں سے تو آخر آیت تک انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ یہاں اب ان لوگوں کا بیان آ رہا ہے جن لوگوں نے یوم آخرت کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی، دوبارہ زندہ ہونے کی تکذیب کی، ان کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے دلائل دیے، پھر اپنے ربوبیت کے دلائل قائم کیے، اور پھر قیامت کی منظر کشی کی، اور قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد میں بھی لوگوں کی سرکشی اپنی جگہ پر قائم رہی، اور یہ لوگ جو کنٹینیوسلی متواتر طور پر جب اللہ کے کلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کرتے رہے تو ان کا جو حشر ہونے والا ہے، اور جس جہنم کا وہ انکار کرتے رہے ہیں، اس کے وجود کا انکار کرتے رہے ہیں، ان کو اسی جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹکیلا جائے گا، یہ مضمون ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آنے والا جو اگلا رکوع ہے اس میں متقی لوگوں کا کیا انجام ہوگا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کریں گے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیانات لائے ہیں تاکہ لوگوں کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جو لوگ سرکشی کا رویہ اختیار کریں گے ان کے ساتھ میں جہنم میں کیا کچھ ہوگا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر رہیں گے جنت میں کس قسم کی نعمتوں سے وہ سرفراز ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میں مولانا موصوف عبدالستار ندوی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ متن کی تلاوت کریں گے، ترجمانی کریں گے، اور پھر ایک ایک آیت کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ صدق اللہ العظیم۔ میں مناسب سمجھتا ہوں تلاوت تو یہاں تک کر دیا، ترجمہ ایک ایک آیت کی۔ جی وہ بہتر ہے۔ انطلقوا، اب چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر دو بات توجہ دلانے کی ہے۔ ایک یہ کہ چلو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس احترام اور عزت کے ساتھ چلو، یہ نہیں، بلکہ ہاک کر کے لے جائے جائیں گے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان کہیں چلنے کو تیار نہ ہو اور زبردستی ہاک کر کے لے جایا جائے۔ دوسری بات یہ معین بات، تکذبون، یعنی اس چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے یا جھٹلایا کرتے تھے، وہ کون سی چیز ہو سکتی؟ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جہنم کا بھی انکار کرتے تھے وہ، اور اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ اس زندگی کے آنے کے بعد میں کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت کے میں جواب دہی کا بھی انکار کرتے تھے وہ۔ تو ان تینوں چیزوں کے انکار کے نتیجے میں جو جہنم جس کا وہ انکار کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے لیے قرآن مجید میں جا بجا عدت کا لفظ لایا ہے کہ یہ تیار رکھی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو وجود بخشیں گے، بلکہ یہ تیار ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم پڑتا ہے۔ تو اس جہنم کا بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ تو یہاں خاص اشارہ تو اسی کی طرف ہے، کیونکہ آگے کی جو آیات ہے وہ اسی سے مناسبت رکھتے ہیں کہ جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے اب اس طرف ان کو کہا جائے گا۔ جی، اس کے بعد ہے کہ چلو ان طریقوں چلو الی ظل ذی ثلاث شعب، کہ اس سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے۔ تین شاخوں والا سے کیا مراد ہے اس میں؟ دیکھیے مولانا، تین شاخوں سے مراد یہ ہے کہ تین سمتوں سے مراد ہے۔ ابھی آدمی جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ ایک اپنی سمت ہوتی ہے، اب اس کو بڑھنے کے لیے جو ہے یا تو آگے جائے گا، یا تو دہنے طرف جائے گا، اور یا تو بائیں طرف جائے گا۔ تو یہی تین سمتیں ہیں جب آدمی آگے جا سکتا ہے یا چل سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جس سمت میں بھی جائیں گے وہاں آگ کے دھوئے کا سایہ ہی سایہ ہوگا، آگ کا دھواں ہوگا، اور دھوئے کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جہاں بڑی بڑی آگ لگتی ہے وہاں آگ کی وجہ سے جو دھوؤں کا
سایہ اٹھتا ہے اور جو دھوئیں اٹھتے ہیں اس کا بھی سایہ ہوتا ہے. تو وہ اس مطلب وہ جہاں بھی جائیں گے, آگے جائیں یا بائیں جائیں یا دائیں جائیں, چاروں طرف سے ان کو دھواں ہی دھواں ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہو. تو ویسے بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دھواں اگر بہت زیادہ ہو گیا تو اس کی خود بخود شاخیں اور وہ بن جاتی ہے, سمجھو گروپ بن جاتے ہیں. جی. اور صاحب تدبر نے تو یہ بھی لکھا کہ 3 شاخوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ عموماً انسان دنیا میں یا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے غفلت برتتا ہے یا مخلوقوں سے بے پرواہی کرتا ہے یا تو آخرت کا انکار کرتا ہے. یعنی کسی انسان کے گنہگار ہونے کے لیے عموماً یہ 3 چیزیں ہوتی ہے, اس لیے 3 شاخوں کا تذکرہ کیا. اور آپ نے جو بتایا اس کو پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ انسان جب چلتا ہے کسی طرف تو یا تو آگے جائے گا یا تو بائیں جائے گا یا تو دائیں جائے گا. چلتے ہوئے بہت کم ایسا ہوتا کہ انسان پیچھے جائے, بلکہ چلنا اس کو نہیں مڑنا کہیں گے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہو. جی. یعنی یہ کون سی چیز ٹھنڈک پہنچانے والا نہیں؟ مولانا دیکھیے, جب سائے کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک سایہ آتا ہے کہ گھنا درخت ہے اور اس کے نیچے جو ہے گرمی میں اور دھوپ سے بچنے کے لیے لوگ آ کے اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس سے ان کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے اور دھوپ سے ان کو راحت بھی ملتی ہے. یہاں جس سائے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ دھواں جو آگ کا دھواں ہوگا جہنم کا, اس کے سائے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں بھی ہے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا قَرِيبٍ. یہ سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے کہ وہ ایسا سایہ ہوگا جو بہت گرم ہوگا اور نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہ راحت بخشنے والا ہوگا. اور اسی کو آگے یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے لا ذلیل ولا یغنی من اللہب. لہب کہتے ہیں آگ کو, چنگاری کو. جی, آگ کی لپٹ جو ہوتی ہے, چنگاری ہوتی ہے, اس کو لہب کہتے ہیں. اور پھر یہ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک آیت کا اضافہ, جی, یعنی سائے کی تشریح کے لیے ایک آیت یہاں پہ آئی. جی, اس لیے کہ سایہ کہنے سے فوراً تصور ایک ذہن میں آتا ہے کہ سایہ جو ہے ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا, اور عموماً سایہ کہتے ہی ایسی چیز کو جو دھوپ سے, بارش سے اور دیگر چیزوں سے بچاتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر وضاحت کر دی کہ سایہ وہ سایہ نہیں ہے, بلکہ وہ سایہ اس طرح ہے جو نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہے اور نہ پھر وہ گہرا ٹھنڈک پہنچانے والا. تو ویسے بھی معین بھائی, جی, جو سایہ دھوئیں کا سایہ ہو, جی, اس سے توقع نہیں کی جا سکتی. صحیح ہے, صحیح. انہا ترمی بشرر کالقصر, وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. رما یرمی کہتے ہیں پھینکنے کو, اور جو لوگ حج یا عمرہ کو جاتے ہیں تو رمی جمار جو کرتے ہیں. انہا ترمی یعنی وہ جو سمجھے کہ وہ جو آگ ہوگی وہ ایسے چنگاریاں پھینکیں گی جیسے کہ قصر کی طرح, محل کی طرح. شعلے, اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جو محل کے اتنے بڑے ہوں گے, اور آگے جا کے وہ چنگاریاں اور وہ شعلے بڑھ جائیں گے اور وہ ہوا میں ایسے نظر آئیں گے جیسے زرد اونٹ. جی. تو میں یہ جب آیتوں کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی مولانا کہ جب بہت ایسی جگہوں پہ آگ لگتی ہے جو کیمیکل کے گوڈاؤنس ہوتے ہیں یا کیمیکلز کی فیکٹریاں ہوتے ہیں یا اسلحہ جات کے ڈپوز ہوتے ہیں, وہاں جیسے جیسے جب کیمیکل کے ڈرمز پھوٹتے ہیں یا اسلحہ جات کو جب آگ لگتی ہے تو اس سے بذات خود جو ہے بہت بڑے بڑے شعلے, ایسا باقاعدہ لپٹیں اٹھتی ہیں. تو یہ اسی قسم کی لپٹیں ہوں گی, آگ کی لپٹیں ہوں گی جو جہنم سے جو ہے اٹھتی ہوں گی, اور پھر وہ اوپر اٹھنے کے بعد میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہیں چنگاریوں میں یا آگ کے مختلف گولوں میں. تو وہ ایسی نظر آئیں گی جس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے جیسے کہ پیلے رنگ کے زرد. جی, زرد رنگ. ویسے بھی اس زمانے میں تو مشاہدہ بہت آسان ہے آگ کے تعلق سے. وہ جو کہیں گے پیٹرول وغیرہ میں آگ لگ جاتی ہے, فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, دیکھیے اور آہستہ آہستہ خوب تیزی کے ساتھ دھوئیں اور آگ اٹھنے لگتے ہیں. اور زرد رنگ کے اونٹ کا کارن نہ ہو جمالات صفر, گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہے. تو اگر تھوڑا سا تصور کریں کہ دور سے آدمی دیکھ رہا ہو اور اونٹوں کا گول ہو, جی, تو اونٹ کی گردنیں ویسی ہی لمبی ہوتی, اور زرد رنگ کے اونٹ ہو اور ہم تھوڑے فاصلے سے دیکھیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ اونٹ پرسکون رہے گا, کسی گردن اونچی جا رہی, کسی کی نیچی ہے, کوئی حرکت میں ہے, تو دیکھنے میں اس میں عجب ابال جیسا لگتا ہے. جی,
تو گویا کہ آگ کی جو شکل ہوتی ہے، صورت ہوگی، وہ ایسی ہی ہے ہوتی جہنم میں ہوں گی، اور دنیا میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. جی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. تو اب یہاں تو خاص طور پر انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں نے جہنم کو جھٹلایا اور آخرت کو جھٹلایا. ان سے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سب چیزوں کے لیے، اس نتیجے کے لیے تم لوگ ذہنی طور پر تیار رہو. تمہارا جھٹلانا جو ہے تم کو کہاں لے کر جانے والا ہے، اور وہاں کیا حالات درپیش ہوں گے. یعنی جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت بھی جو ہے کفار قریش اور مکہ کے کفاروں کو جو ہے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب بھی لوٹنے کا وقت ہے کہ آپ راہ راست پر آ جائیں. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هذا يوم لا ينطقون، کیا وہ لوگ قیامت کے دن نہیں بولیں گے؟ جی. تو یہاں قرآن مجید، ابھی آپ اس ایک آیت کو قرآن مجید کے دوسری جو آیتیں آئی ہیں اس کے ساتھ میں اگر آپ جوڑ لیتے ہیں تو ایک منظر سامنے آتا ہے. اور ایک جگہ تو سورہ یاسین میں جو کہا گیا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ ہم اس دن ان کے ہونٹوں کو جو ہے مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر ہم سے بات کریں گے، اور دوسرے اعضاء جو ہے گواہی دیں گے. تو ایک تو یہ اس قسم کی بات بھی قرآن مجید میں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو مجرم ہے وہ اپنے طرف سے بہت ساری معذرتیں پیش کریں گے، اپنے ایکسکیوزز پیش کریں گے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ تو مولانا یہ بھی آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم لوگ معافی آپ سے چاہتے ہیں اور آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تو ہم دوبارہ نیک بنیں گے اور آپ کے فرمانبردار بندے بنیں گے. تو یہ تمام جو معذرتیں ہیں اور ایکسکیوزز ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی کام دینے والی معذرت یا ایکسکیوزز نہیں ہے، کیونکہ ان کا جرم خود، وہ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے، جرائم کا اعتراف کریں گے، اور پھر خود جب ان کے اعضاء ان کے جرائم کی خلاف شہادت پیش کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے اعضاء اور جوارح کی شہادت کو کس طریقے سے جھٹلا سکتے ہیں. یہ تمام مل کر جو ایک تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ معذرت پیش کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، تو بھی ان کا کوئی عذر قابل تسلیم نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسی بھی مجرم ہوں گے جن کے ہونٹوں کو سیل کر دیا جائے گا اور پھر وہ بولنے کے لیے قابل نہیں ہوگے. اور اس میدان میں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ نبا کے اندر بھی آیا ہے کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو بولنے کی اجازت دے. اور اللہ تعالیٰ بھی اجازت ایسے لوگوں کو دے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ وہ حق بات کریں گے، پیش کریں گے. تو گویا کہ ھذا یوم لا ینطقون، کہ یہ وہ دن ہے جس دن وہ لوگ نہیں بولیں گے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ نہیں بولیں گے، بلکہ جو کچھ بولنے والے ہوں گے وہ سب کچھ بول چکیں گے. جی. اور پھر ان کی دلائلوں کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نام اعمال اور اللہ رب العزت جو اس دن گواہیاں پیش کرائیں گے ان کی جسم سے اور جگہوں سے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجرمین کی ہیئت اور شکل ایسی بن جائے گی گویا وہ بولنے کے لائق نہیں رہیں گے. جی. یعنی سب کچھ پیش کرنے کے بعد جب ان کے خلاف دلائل آئیں گی تو وہ نہیں بولیں گے. تو اس کا یہاں پہ نقشہ کھینچا جا رہا. پھر اگلی آیت ہے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، انہیں اجازت نہیں دیا جائے گا کہ عذر پیش کریں گے. یہاں پر بہرحال صرف اس آیت کو دیکھا جائے معین بھائی تو ایسا لگتا ہے کہ بغیر عذر پیش کیے ہوئے کسی کو سزا دینا یہ تو سمجھیے کہ اخلاقیات کے ضمن میں نہیں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر تھوڑی تشریح ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو یہاں مراد وہی ہے مولانا کہ وہی بات ہے جی، پیچھے والی بات پیچھے والی بات بھی وہی ہے کہ یہاں پہ بھی جو کہا گیا ہے نا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. تو وہاں پہ بھی جو فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہاں حضرت جبرائیل بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن،
وقال ثواب، یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کسی کو بھی بولنے کی اجازت دی یا کوئی بھی نہیں بول سکے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو اجازت دیں گے جو صحیح بات اور حق بات اللہ تعالیٰ کے کہ مجرمین کو جی اتنا اختیار تو دیا جائے گا جی کہ وہ اپنے گناہوں کے تعلق سے صفائی پیش کرے، جی لیکن جب اپنے گناہوں کے تعلق سے وہ صفائی پیش کریں گے جس جسم کو بچانے کے لیے، وہی جسم جب ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت کا یہ مرحلہ آئے گا کہ پھر اس کے بعد انہیں اب پھر موقع نہیں دیا جائے گا عذر پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ عذر پیش کرنے والے عموماً ایسے ہی افراد ہوتے ہیں جو جھوٹ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو کسی کو کب تک کے جھوٹ بولنے کی اجازت دی جائے گی؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمُ الْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ مولانا یہاں الاولین کو کیوں لایا گیا ہے یہ سمجھنے کی بات، اور آخرین نہیں لا کے اولین کو کیوں لایا گیا ہے؟ یہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ جتنے بھی جن لوگوں نے تکذیب کی اور جن لوگوں نے جھٹلایا، ان کے نزدیک عقلاً یہ محال تھا یا یہ ناممکن تھا کہ ان سے پہلے جو لوگ ہزاروں سال پہلے مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی۔ تو یہاں خاص ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ نہ صرف ہم تم لوگوں کو جمع کریں گے، زندگی دیں گے، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہو گزرے، انسانیت ہو گزری ہے، ان تمام انسانوں کو، مطلب تمہارے آبا و اجداد کو بھی ہم زندہ کر کے تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ اس لیے خاص طور پر اولین کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ ہمیشہ اس بات کے اوپر جری رہے یا جمے ہوئے رہے کہ کس طریقے سے مرے ہوئے انسان جو زمین میں ختم ہو گئے اور رل مل گئے، ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی کوئی گزری ہوئی بات کے تعلق سے اگر کوئی دلیل مانگ رہا ہو یا حجت کر رہا ہو جی تو وہ اسی چیز کو لانے کی کوشش کر رہا ہے جو گزر چکی ہو، آئندہ والوں کے لیے تو نہیں۔ اب کوئی شخص انکار کر رہا آخرت کا جی تو اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی، وہ آخرت میں وہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے جو مر چکے ہیں؟ جی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے وہ کیسے زندہ ہوگی۔ جی اگرچہ یہ بات ان کے بعد یہ بھی بات آئے گی، جی ان کے گزرنے کے بعد کی بات والے بھی زندہ ہوں گے، لیکن وہ جو سوچیں گے، سوچنے والے یہی سوچیں گے نا کہ ہم اور ہم سے پہلے والوں کا کیا۔ جی فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل کر دکھاؤ یا دیکھو۔ یعنی اللہ رب العزت نے میرے مقابلے میں کہا، گویا کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو یہ دراصل میں اللہ کے خلاف سازش کرنا، اور نہ صرف اللہ کے رسول بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں اور ان کے خلاف جو سازشیں کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا یہ ایک جملہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ رسولوں کے ساتھ میں جو بھی سازشیں کی گئی اور ان کو جو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، یہ سازشیں در اصل ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، واسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ اللہ کے خلاف کی گئی۔ جی تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے اس کو بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اب یہاں ہی جب آخرت کا جب موقع آئے گا، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب میرے خلاف کون سی چال تم چل سکتے ہو، بتاؤ۔ اچھا، یہ جملے سے معین بھائی، وہ مجرمین کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں مجرمین بس ایسی ہے، وہ تعداد دیکھیے کیا تعداد ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان جو پیدا ہوگا اس وقت تک کیسے کیسے سمجھ سرکش لوگ اور کیسے کیسے باغی لوگ جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، اور ان تمام لوگوں کے سامنے صرف ایک بات کہی جائے گی کہ اب تم میرے خلاف چال چلو۔ تو یہ صرف سمجھیے کہ چیلنج ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں کی ذلت و رسوائی کے اوپر یہ مہر ہوگی۔ جی ایک نہیں، تمام مجرمین مل کر کے بھی اگر وہ اس وقت، حالانکہ ہر وقت، لیکن اس وقت کا تذکرہ ایسے ہے کہ آپ اس آیت میں تذکرہ ہے، تمام مجرمین مل کر کے بھی اگر اس وقت چاہے کہ اللہ رب العزت کو ہرا دیں یا کوئی ایکشن لیں اللہ کے خلاف، فرشتوں کے خلاف، تو وہ نہیں لے سکتے۔ مولانا یہاں اس میں ان تمام لوگوں کی بے بسی کا بھی ذکر ہے کہ کتنے بے بس لوگ ہوں گے اس وقت۔ بے بس تو انسان آج بھی دنیا میں ہے، اگر وہ محسوس کرے کہ وہ ہر پل اللہ تعالیٰ کا جو ہے محتاج ہے،
اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فریڈم دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم کو اجازت ہے کہ جس طریقے سے چاہیں ہم یہ زندگی کو بسر کریں، اس لیے انسان بہت زیادہ سرکش ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے، اور یہ سرکشی جو ہے اس کو نمرود اور فرعون کے درجے میں پہنچا دیتی ہے اور ابو جہل کے درجے میں پہنچا دیتی ہے. لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان بہت ہی بے بس ہے، بہت ہی محتاج ہے اور بہت ہی کمزور ہے. آپ نے جو یہ کہا کہ وہ انسان اب بھی بے بس ہے، اس پہ ایک بات ذہن میں آئی کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے ملکوں پر بلکہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن ان کے گھٹنے میں اگر درد ہو جائے تو یہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ درد کو یہ کہے کہ تم ہمارے گھٹنے میں نہیں آ سکتے. جی یعنی پورے ملک پہ ہر ایک پہ حکومت کرتے ہیں، موت و حیات کا فیصلہ سناتے ہیں کسی کے بارے میں، لیکن ان کے جسم میں اگر کچھ ہو جائے تو وہ یہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ میں تو حاکم وقت ہوں، میرے جسم میں کیسے یہ مرض لاحق ہو گیا. تو بے بسی کی ایک تصویر یہ بھی یہ بے بسی کی مرن. دوسرا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم خود مختار ہیں، ایک چھوٹا سا وائرس جو کووڈ کا جو وائرس تھا، اس نے کس طریقے سے ساری دنیا کی کاروبار کو جو ہے وہ کر دیا، اور 2-3 سال تک پوری دنیا کی یہ حالت رہی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ مقید ہو گئے، تمام کام دھندے بند ہو گئے، راستے ویران ہو گئے. ایک اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق نے انسانیت کو مفلوج کر دیا، تو وہ تو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا کیا کہنا. اور اس دن جو اس کی طاقت اور اس کی قدرت نظر آئے گی تو ہر کوئی مضبوط ہو جائے گا. ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں. یہاں وہی سائے مراد ہے جس سے ہم عام طور پر سایہ لیتے ہیں. وفواکہ مما یشتہون، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے. مولانا یہاں اس بات کو ہم سمجھے کہ یہاں یشتبون اور فواکہ میں کچھ جو بات لائے گی، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پھل وہ چاہیں گے وہی ملیں گے، بلکہ ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے اس کو ان کو ملے گی. اصل میں فاکہہ کے میننگ جو آتی ہے نا جی، وہ چیز جو دلچسپی لے کے انسان کرے. ہاں، اسی یہاں صرف پھل اور فروٹ مراد نہیں ہے، اس سے ہر طرح عربی میں فکاہیہ کہتے ہیں لطیفے کو. جی جی یہ قصۃ فکاہیہ. جی تو عموماً پھل جو انسان کھاتا ہے جی وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں جی اللہ یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کہیں پھنس گیا، اسی جگہ میں کھانا غذا نہیں مل رہی ہو تو پھل پیٹ بھرنے کے لیے کھائے. لیکن عموماً انسان کے پھل کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لطف اندوز ہونے کے لیے. کھانے کے بعد میں اس لیے عام طور پر پھل فروٹ کھائے جاتے ہیں. جی. اور پھل کا تذکرہ بار بار اس جگہ مطلب قرآن میں جگہ جگہ ہے. اس کا مطلب پھل دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. بڑی نعمت. جی. جنت میں پھل کا تذکرہ جو بار بار آتا ہے جنت کے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے. یہ تو صاف ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے جنت جگہ جو عبادت کرنے کی ہے نہیں، کام کرنے کی ہے نہیں. جی، گویا کہ دار الجزا ہے وہ، اور یہ دار العمل ہے. تو دار الجزا میں چونکہ تم نے دار العمل میں کام کیا، اچھے کام کیا، آپ متقی بنے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور حساب کتاب سے ڈرتے رہے، اس لیے آگے ان کے لیے متقین کا لفظ لایا ہے. مجرمین اور مکذبین کے اگینسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے متقین کا لفظ لایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا اور تقوی والی زندگی انہوں نے گزاری. تو اس تقوی کے صلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرنے والے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے کلوا واشربوا، یعنی جنت کے اہم نعمتوں میں سے ایک نعمت کھانا اور پینا بھی. جی جی، یہ بہت بڑی نعمت. تو اگر دنیا میں ہمیں سکون کے ساتھ 2 وقت کا کھانا مل جا رہا ہے جی، حلال روزی کے ذریعے، تو سمجھیے کہ بہت بڑی نعمت ہے وہاں سے. ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، یا اگر کھاتے ہیں تو حلال روزی انہیں میسر نہیں. جی. تو گویا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہمیں آپ کو کسی کو اگر 2 وقت اچھا کھانا مل جا رہا حلال طریقے سے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں.
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی. گویا کہ نیک لوگ وہ ہوں گے جو جھٹلانے والے نہیں ہوں گے. جی یہاں ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے نعمتیں. ہاں، تو گویا وہ جھٹلانے والے نہیں. جی. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہی ہو. یہ سمجھیے کہ مکذبین کا تذکرہ ہے. جی. ایک بہت بڑی بات مولانا یہاں کی جا رہی ہے کہ عام طور پر دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صاحب اقتدار ہوتے ہیں، دنیا میں بہت دولت مند ہوتے ہیں اور ان کی شہرت ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اسی لیے یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں دی ہے. اور پھر اس کے بعد میں اس پر ترا یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور اگر آخرت واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں، تمام نعمتیں ہم کو وہاں پہ بھی دیں گی. تو ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو ایزمپشن ہے، اس کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی زندگی کے اندر تم کو دیا جا رہا ہے، جو تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، یہ بہت ہی عارضی متاع ہے اس دنیا کی. یہ چند دنوں کی چاندنی ہے اور اس کے بعد میں جو ہونے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اور جس کے اندر تمہارا کیا حال ہونے والا ہے یہ اس سے کے پیشتر کے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ قلیلاً کا مطلب سمجھیے کہ کم، تھوڑا. جی. اس کو ہم اس سے تشریح کریں گے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تو آپس میں باتیں کریں گے، تم کتنے دن کم لبثتم. کم لبثتم، تو کہیں کہ یومن و بعض یوم، یعنی ایک دن یا آدھا دن. پھر اللہ فصل العادین، شمار کرنے والے سے پوچھ لو لیکن تم کم دن رہے. پھر ایک جگہ مجھے وہ ہے عشیۃً و ضحاہا، کہ ایک رات یا ایک پہر، دوپہر کی پہر. یعنی صبح میں کوئی کہے گا کہ ہم صبح میں پیدا ہوئے، دوپہر میں انتقال کر گئے، دوپہر میں پیدا ہوئی، رات میں نہیں. یعنی قلیلاً یہ ہے، یعنی 60 سال 70 سال 100 سال جینے کے بعد بھی یہ ہوگا کہ قلیلاً. تو مولانا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی کتنی چھوٹی اور بالکل حقیر، اور جس کو دنیا جو بنی ہے وہ دنا سے بنی ہے. جی. اور دنا ادنا کی معنی ہوتی ہے ایک دم حقیر چیز، سپرلیٹو ہے، ایک دم جو اس کا سپرلیٹو ہے. یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کوئی قابل تذکیر یا ایسی کوئی چیز نہیں جس کا آخرت کے ساتھ میں موازنہ کیا جا سکتا ہے یا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں مولانا زیادہ بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میں جا رہے تھے اور ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا جس کے کان صحیح نہیں. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو اسے کچھ درہم اور دینار میں خریدے گا. تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس مرے ہوئے بچے کو کون خریدے گا، یہ کسی کام کا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے کہ یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر وہ بھی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی کچھ بھی حقیقت یا اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، میرے خیال سے اس کا صحیح حدیث یہ ہے مچھر کے جی آپ کہیں صحیح، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت ہوتی، حقیقت ہوتی اللہ کے نزدیک، تو ایک کافر کو ایک قطرہ پانی اللہ نہیں دیتا. تو ہم لوگوں کو بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب کہتے ہیں، لیکن آج بھی ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگے بکٹٹ دوڑے جا رہے ہیں. ان کو صرف اسی کی فکر ہے کہ ان کی دنیا کیسے بہتر ہو، کس طریقے سے ان کا زندگی کا معیار بلند ہو، کس طریقے سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بلند ہو. اور آخرت کی ان کو مطلق فکر نہیں ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. تو یہ بھی وہی لوگ ہیں حالانکہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایمان کے تقاضوں کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی جو ان کی شکل نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان میں اور
جو مکذبین ہیں، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان میں کچھ زیادہ فرق عملی طور پر نظر نہیں آتا. تو ہم میں سے ہر کسی کو، ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس حقیقت کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانی ہوگی کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ایسا آدمی، ایسا شخص جو دنیاوی منافعت کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے احمق ترین انسان. بہت بہت اچھی بات. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تو وہ یہاں جھکنے سے کیا مراد؟ جھکنا ہے، جھکنے سے مراد ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے. ہم کو جو ہے جھک جانا ہے، مطلب اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور جو عمل نہیں کرتا ہے تو وہ واقعتاً مطلب وہ منکرین میں اس کا شمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بات کا حکم دے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کو کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم اللہ اور نبی پر ایمان لانے والے ہونے کے باوجود ہم جھک نہیں رہے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ہم بھی جو ہے عملی طور پر منکرین میں سے. اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ظاہری بات ہے کہ نہ وہ نماز میں جس طریقے سے رکوع اور سجود کیا جاتا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہیں مانتے ہیں. تو یہاں تو ڈائریکٹلی انہی سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی احکام کو ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں. لیکن ہم کو اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو اسی طریقے سے مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں جس طریقے سے عمل کرنے کا تقاضا ہے. اور مولانا ایک بات اس میں سے مجھے یہ بھی یاد آئی کہ قیامت میں لوگ سجدے میں گر پڑیں گے. جی. اور پھر یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور ایمان والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو لا یستطیعون کا لفظ آیا نا اما بعد، کہ وہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جب دیکھیں گے لوگوں کو سجدے میں گرا ہوا، یہ سجدے میں کون گرے گا؟ سجدے میں وہی لوگ گر پڑیں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے تھے، رکوع اور سجود کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. جب وہاں حکم ہوگا تو سب کے سب ایمان والے جو واقعی میں اچھے ایمان والے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے. اور یہ کفار اور مشرکین اور مکذبین اور منکرین جو ہے وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں، لیکن ان کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ جو ہے جامد کر دے گا، اور پھر وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن سجدہ نہیں کر سکتے. گویا وارکعوا لا یرکعون سے مراد ہم اپنی زندگی کے تمام شعبے میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں. اگر نہیں کریں گے تو گویا کہ اسی زمرے میں شمار ہوں گے، اور اگر اس کو کافروں کی طرف یہ کیا جائے تو گویا کہ وہ ایمان لانا مراد ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد صرف سجدہ کرنا یا رکوع کرنا بھی ہو سکتا ہے، گویا تینوں مفہوم ہو سکتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر وہ ایمان لائیں؟ بہت زبردست. یعنی قرآن آ جانے کے بعد میں اتمام حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت مکمل ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے اتمام حجت کیا اور تمام صحابہ سے اس کی گواہی لی. پھر اس کے بعد میں اس دعوت کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سپرد کیا اور کہا کہ جو میرے پاس سامنے اس وقت موجود ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں میری اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچائے جو میرے بعد اور تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی جو آپ نے حجۃ الوداع کے وقت جو آپ نے بڑا پیارا خطبہ دیا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب. جی، تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. اس کو اگر ہم سمجھیں ناظرین کہ ہمارے نبی نے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہم کو دی ہے کہ اللہ کے اس دین کو جس طریقے سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے ہم لوگوں تک پہنچایا، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو ہم ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ اس دین سے ناآشنا ہیں. اور یہی دعوت کا کام ہے اور یہی اس امت مسلمہ کا کام ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت خیر کہا ہے
تاکہ یہ دعوت دین کا کام کرتے رہے، اور اس کے بارے میں ہم سے پرسش ہوگی اور ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے ساتھ میں ہی جو ہے آج الحمدللہ سورہ المرسلات ختم ہوا جاتی ہے، اور اس کی تفسیر کا ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں مکمل کیا۔ ایک اعلان ہے جو ہم کرنا چاہیں گے، ہم نے سورہ رحمان سے لے کے تو سورہ ناس تک کی تمام سورتوں کی تفسیر کا احاطہ کر لیا، اور یہ تمام سورتوں کی تفسیر الحمدللہ الحکمہ چینل کے اوپر موجود ہے۔ جو لوگ اس کو نہیں سن سکے ہیں یا کچھ حصے اس کے نہیں سن سکے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو اس کی ایک ایک قسط دوبارہ ہم براڈ کاسٹ کریں گے، تاکہ جن لوگوں نے اس سے پورا استفادہ نہیں کیا ہے وہ باقی کے صورتوں کو اور ان کی تفسیروں کو بھی انشاءاللہ تعالی سن لیں، اور اس کے ساتھ میں قرآن مجید سے متعلق دوسری صورتیں جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور سورہ رحمان سے سورہ ناس کے علاوہ ہم نے جو کچھ بہت ہی معروف اور مشہور صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ یوسف ہے، ان صورتوں کی بھی تفسیر ہم نے بیان کی ہے، اور یہ بھی ہماری الحکمہ ٹی وی پر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس چینل کے ساتھ میں جڑے رہیے، دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے انٹروڈیوس کرائیں کہ وہ بھی ہمارے اس چینل سے جڑے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے اس سے ہم ہدایت یاب کس طریقے سے ہو، اس کے لیے قرآن مجید کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے لیے بھی دعا گو ہیں اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔